أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، ذکر اللہ علامت ایمان ہے، نفاق سے خلاصی ہے اور شیطان سے حفاظت کا قلعہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، سب سے بہتر ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، بے شک ذکر جلی میں 10 فائدے ہیں۔ پہلا، دل کی صفائی، دوسرا غفلت سے نجات، تیسرا بدن کی صحت، چوتھا دشمنان خدا سے جنگ، پانچواں اظہار دین، چھٹا خطرات شیطانی سے نجات، اور ساتواں ہوائے نفس کی نفی، آٹھواں اللہ تعالی کی طرف توجہ، نواں غیر اللہ سے انحراف، اور 10واں بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سے حجابات کا اٹھنا۔ فقیر باہو کہتا ہے، ذکر کیا چیز ہے؟ ذکر کس چیز کو کہتے ہیں؟ ذکر سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ اور ذاکر کو کون سا مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ ذکر نام ہے پاکیزگی کا۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک و حلال ہو جاتا ہے، اسی طرح ذکر سے آدمی کا وجود پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح صابن کپڑے کو صاف کرتا ہے، اسی طرح ذکر اللہ آدمی کو پاک کرتا ہے۔ جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اسی طرح ذکر اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جس طرح بارش مردہ گھاس کو زندہ و سرسبز کر دیتی ہے، اسی طرح ذکر اللہ آدمی کو حیات نو بخشتا ہے۔ جس طرح روشنی تاریکی کو مٹا دیتی ہے، اسی طرح ذکر اللہ شقاوت کو مٹا دیتا ہے۔ جس طرح نمک طعام کو مزیدار بناتا ہے، اسی طرح ذکر اللہ آدمی کو ہر دل عزیز بناتا ہے۔ جس طرح تکبیر حیوان کے ذبح کو حلال کرتی ہے، اسی طرح ذکر اللہ آدمی کو پاکیزہ بناتا ہے۔ پہلے ذکر اللہ ہے اور بعد میں نماز ہے۔ نماز میں سب سے پہلے بھی ذکر اللہ ہے، پھر تکبیر تحریمہ بھی ذکر اللہ ہے، اور آخر تمام نماز میں بھی ذکر اللہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، افضل ترین ذکر اللہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد تلاوت قرآن مجید اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر آتا ہے۔ بھی ذکر اللہ ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، پڑھ اپنے رب کا نام لے کر کہ جس نے مخلوق کو پیدا کیا۔ قرآن مجید کے نزول کا آغاز بھی اس اسم اللہ سے ہوا۔ جو ذکر اللہ ہے، زندگی کی انتہا پر جان کرنے کے وقت بھی ذکر اللہ کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اس وقت یا تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا جائے، یا اللہ کا نام لیا جائے، یا کلمہ شہادت پڑھ لیا جائے، اور یہ سب ذکر اللہ ہے۔ جس ایمان نامے پر سر فہرست اللہ کا نام ہوگا، وہی ایمان نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جس عمال نامے پر سر فہرست اللہ کا نام ہوگا، وہی ایمان نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جب ایمان نامے کو ترازو میں تولا جائے گا، تو جس پلڑے میں اسم اللہ ہوگا، وہی پلڑا باری ہوگا۔
جب کوئی پولیس رات سے گزرتے ہوئے ذکر اللہ ہو کرے گا، دوزخ اس سے خوف کھائے گی اور وہ سلامتی سے گزر جائے گا، اور جب کوئی بہشت کے دروازے پر ذکر اللہ کرے گا، اس پر محبت الہی کی مستی چھا جائے گی اور اسے تجلیات دیدار الہی کا دائمی مشاہدہ بخش دیا جائے گا۔ جو آدمی ذکر اللہ کا مذاق اڑاتا ہے یا غصہ کرتا ہے یا ذکر اللہ سے دشمنی کرتا ہے، وہ لعین ہے اور وہ 3 حکمت سے خالی نہ ہوگا، یا تو وہ کافر ہوگا یا منافق ہوگا یا فاسق ہوگا۔ اور یہ تینوں گروہ یعنی کافر و منافق و فاسق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی موجود تھے۔ جو شخص ذکر اللہ سے روکتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ ذکر اللہ تو دین کی بنیاد اور دین کی استواری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحاب جب کفار سے جنگ شروع کرتے تھے تو سب سے پہلے ذکر اللہ کا نعرہ بلند کرتے تھے۔ باطن میں نفس سے جنگ بھی ذکر اللہ کے ہتھیار سے کی جاتی۔ دوستو، اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو دوستو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اسی طرح اچھی ویڈیو اور نعت سننے کے لیے مختلف مکسچر چینل، نعت سلیوشن چینل، دوستو آپ کا اپنا چینل ہے، آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں آپ کو کس طرح کی ویڈیو سے آگاہ کیا جائے۔ دوستو، جو بات میں نے آپ کو بتائی اس پہ عمل کریں تو ہی اس چیز کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوستو، کیونکہ علم تو بہت زیادہ ہے لیکن اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ دوستو، یہ زندگی 4 دن کی زندگی ہے، اخیر ختم ہو جانا ہے، تو ہمیشہ کام وہی آئے گا جو آپ کچھ اچھا کر کے جاؤ گے۔ دوستو، اگر کوئی اچھی بات آپ کسی سے شیئر کرتے ہیں تو وہ ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ دوستو، اسی طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اگلی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اعوذ باللہ